7 چیزیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہوگا۔ آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اگر کسی نے طلاق دے دی تو طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر جو ہے وہ طلاق کی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن سب سے اچھے کاموں جو چیزیں جائز ہیں ان تمام جائز کاموں میں سب سے بری اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق کا میٹر ہے، ٹھیک ہے، طلاق دینا۔ اور یہ کہیں نہ کہیں دونوں کے بہت زیادہ رشتے خراب ہونے کے بعد میں یہ نوبت آتی ہے میاں اور بیوی دونوں کے درمیان میں، یا تو میاں کی طرف سے بہت زیادہ کھٹاس پیدا ہو جائے یا بیوی کی طرف سے، جب جھگڑوں کی بہت ایک حد تک مطلب جو ہے وہ انتہا بالکل ختم ہو جاتی ہے، تب جانے کے بعد میں طلاق کی نوبت آتی ہے۔ تو آپ نے آج تک یہ سنا ہوگا کہ طلاق دینے سے جو ہے وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی 7 ایسی چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جن سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں آپ کو معلوم نہیں تھیں تو جب میں آپ کو بتا دوں تو اس کے بعد میں ہمیشہ کوشش یہ کرنا کہ ان چیزوں سے بچا جائے، ان چیزوں سے پرہیز کرا جائے، تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کے گھر میں بھی آپ کے درمیان میں بھی یہ نوبت نہ آ سکے۔ کیونکہ نکاح ختم ہونا، ایک عورت کو اپنے پاس سے جدا کر دینا، اور ایک عورت کے اوپر ایک ایسا کلنک، ایک ایسا دھبا لگ جاتا ہے۔ مرد تو دوسری، تیسری، چوتھی نہ جانے کتنی شادیاں کر لیتا ہے، لیکن عورت کی قسمت، عورت کی زندگی یہیں سے برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اچھا گھر مل جاتا ہے اس کے بعد میں، لیکن زیادہ تر عورتیں جنہیں طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد میں انہیں اچھا گھر تک جو ہے وہ نہیں مل پاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر یہ نوبت نہ آ سکے جتنا ہو سکے برداشت کر لیں، یہ وہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اب میں آپ کو وہ 7 چیزیں بتاتا ہوں کہ جس سے جو ہے وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلا، موت۔ اگر میاں اور بیوی دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو یہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انتقال کے بعد میں جو ہے وہ عورت جو ہے وہ عدت گزارتی ہے، تب تک جو ہے اس کا حکم جو ہے وہ باقی رہتا ہے، اس کے مال پہ بھی رہتا ہے، لیکن یہ ہے نکاح اسی وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، چاہے مرد ختم ہو جائے، مرد فوت ہو جائے، یا جو ہے وہ بیوی فوت ہو جائے، تو نکاح وہ جو ہے موت سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک پہلی وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے خلا، پیسے دے کر نکاح توڑوانا۔ اب خلا کس چیز کو کہتے ہیں؟ خلا وہ چیز ہے کہ جب عورت پریشان ہو جائے، مرد کی عورت کی طرف سے ہوتا ہے، جب عورت حد درجے کی پریشان ہو جائے، مرد مارتا ہو، پریشان کرتا ہو، ستاتا ہو، اس پر ظلم کرتا ہو، یا کوئی دوسری عورت جو ہے وہ اس نے اپنے نکاح میں رکھ رکھی ہو، یا دوسری عورت سے وہ لگا ہوا ہو، جب عورت کی زندگی نرک بن جاتی ہے، عورت حد درجے پریشان ہو جاتی ہے، تب عورت یہ کنڈیشن لاگو کرتی ہے، تب عورت یہ کنڈیشن لگاتی ہے، اپنے مرد سے کہتی ہے کہ میں تمہیں 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے دوں گی، تم مجھے جو ہے وہ طلاق دے دو۔ اب ان دونوں میاں بیویوں کے درمیان جب رضامندی ہو جاتی ہے، یعنی بیوی بھی راضی ہے، مرد بھی راضی ہے، اور اس کے بعد میں یا پھر عورت اس بات پر تیار ہو کہ جو مہر باندھا تھا اس مہر کو میں معاف کرتی ہوں، تو مجھے طلاق دے دو، تو اگر ان دونوں میاں بیویوں کے درمیان جب رضامندی ہو جاتی ہے، جب دونوں راضی ہو جاتے ہیں، تو اس وقت میں جو طلاق دی جاتی ہے تو اسے خلا کہا جاتا ہے۔ پیسے لے کر 1-2 لاکھ روپے یا مہر معاف کرانے کے بدلے میں جو طلاق دیتا ہے وہ شوہر، اس چیز کو خلا کہتے ہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کو اتنا پریشان نہ کریں کہ عورت اتنی مجبور ہو جائے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے جانے پر راضی ہو جائے، یعنی وہ زندگی جو سب سے زیادہ عزیز تھی اس عورت کو، سب سے زیادہ پسند تھی، لیکن آج حال یہ ہے گا کہ وہ تم سے اتنا پریشان ہو چکی ہے کہ تمہیں چھوڑ کے پیسے کے بدلے میں، وہ بھی پیسے کے بدلے میں تمہیں چھوڑنے پر وہ تیار ہے۔ تو خدارا اگر کسی گھر میں ایسا کرتے ہو، مرد حضرات سے میں خاص کر کے یہ کہوں گا کہ ان باتوں کو جو ہے وہ ترک کر دو، چھوڑ دو، ختم کر دو آپ، ٹھیک ہے۔ اور عورتیں بھی جو ہے وہ پرہیز کرا کریں، اپنی زبان پر کنٹرول کرا کریں، جب ایسا ماحول آئے تو برداشت کر لیا کریں تھوڑا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہوگا خلا، اور تیسرا ہوتا ہے ایلا، یعنی قسم کھا کے ہم بستری نہ کرنا۔ کسی نے قسم کھا لی کہ میں اب ہم بستری کروں گا ہی نہیں، مجھے قسم ہے، قسم کھانے کے بعد میں اس نے 4 مہینے تک ہم بستری نہیں کی، ٹھیک ہے، 4 مہینے سے پہلے اگر ہم بستری کر لی تو وہ قسم کا کفارہ دے گا۔ قسم کا کفارہ شریعت میں معلوم ہے سب کو، قسم کا کفارہ دے گا، اس کی جو ہے کہ وہ طلاق مطلب جو ہے وہ بچ جائے گا نکاح ختم ہونے سے۔ لیکن اگر اس نے قسم کھائی اور 4 مہینے تک ہم بستری نہ کری تو اس کے بعد میں جو ہے وہ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے ایلا، ایک جو ہے تو ایسی قسم بھی ہمیں نہیں کھانا چاہیے، غصے کے اندر انسان نہ جانے کیا کیا کام کر جاتا ہے، پھر بعد میں پچھتاتا ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے، جب بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے تو پھر پچھتانا آتا ہے اس کو، تو ایسی قسمیں بھی بالکل نہ کھایا کریں، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہو گئی، اور چوتھی شوہر کا لمبے سمے تک غائب ہونا۔ شوہر لمبے سمے تک غائب ہو گیا،
اب اس کے غائب ہونے کی خبر جو ہے نہ وہ کوئی رابطہ کر رہا ہے، نہ اس کو پیسہ بھیج رہا ہے گا، نہ اس کے اخراجات کا جو ہے گا وہ خیال رکھ رہا ہے گا، بالکل معلوم ہی نہیں ہے گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ قاضی کے پاس میں جائے گی تو قاضی اس پر دنوں کا متعین کرے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 سال کا جو ہے وہ قاضی اس پر جو وہ لگائے گا، ایک وقت مقرر کرے گا کہ 4 سال تک اگر تمہارا شوہر نہیں آئے گا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی۔ تو 4 سال تک یہ جتنی بھی قید لگائی جائے، قاضی جو ہے وہ ساری چیزیں سننے کے بعد میں جو قید لگائے گا، اس وقت تک اگر شوہر نہیں آئے گا، عورت اس کے بعد میں جو ہے اس کے پاس میں جائے گی قاضی کے بعد میں، تو قاضی جو ہے وہ ان کی علیحدگی کرا دے گا، جدا کروا دے گا۔ تو یہ جو ہوتا ہے وہ شوہر کے لمبے سمے تک غائب ہونے پر اس طریقے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ارتداد، یعنی دین سے پھر جانا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں مسلمان تھے، عالم عاقل باغل سب کچھ تھے، یا عورت کوئی مسلمان ہوئی تھی یا مرد مسلمان ہوا تھا، یا کسی بھی صورت سے وہ دین سے پھر گئے، یا وہ پہلے غیر مسلم تھی بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ دنوں تک جو ہے وہ شادی کا بندھن رہا، شادی رہی، اس کے بعد میں پھر وہ اپنی دین کی طرف کو لوٹ گیا، تو ایسی صورت میں دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر پھر جاتا ہے دین سے تو اسے بولتے ہیں ارتداد، تو اس سے بھی جو ہے گا وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، پھرتے ہی دین سے نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 5ویں نمبر پر ارتداد ہو گیا۔ اور 6 نمبر پر رضا ثابت ہونا دونوں میں، یعنی کہ مرد اور عورت دونوں میں رضا ثابت ہو گئی، اور وہ ایسے کہ جیسے آپ نے پہلے سنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ویسے ہی پہلے زمانوں کے اندر بھی چلتا تھا یہ، اور ابھی بہت ساری جگہوں پر چلتا ہے۔ تو جیسے کوئی عورت مرد جو ہے اسے بھی دودھ پلایا اس نے، لیکن مرد نے دودھ پیا اور وہ بھی جو ہے چلا گیا، جو ہے وہ اپنی اس کے ماں باپ اس کو لے گئے، پھر عورت کو اس نے اسی عورت کو جو ہے اس نے دودھ پلایا، پھر وہ بھی چلی گئی۔ اب یہ دونوں جدا تھے ایک دوسرے سے، یعنی مرد عورت کو نہیں جانتا تھا، عورت مرد کو نہیں جانتی تھی، پھر اس کے بعد میں دونوں کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اور کسی نے گواہی دی اچھے طریقے سے، یعنی ثبوت کے ساتھ میں، اور گواہ پیش کرے صحیح طریقے سے، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ دونوں یہ رضائی بھائی بہن ہیں، تو اسی وقت ان کا نکاح ختم ہو جائے گا اگر یہ ثابت ہو گیا تو، کہ دونوں نے ایک ہی جو ہے، جیسے سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا ویسے ہی رضائی بھائی بہن کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو رضا ثابت ہونے سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر لعان جو بولتے ہیں اس چیز کو بولتے ہیں، جیسے مرد نے اپنی عورت کو کسی کے ساتھ میں زنا کراتے ہوئے دیکھا، زنا کراتے ہوئے، اب اس نے اس کے بعد میں قاضی کے پاس میں گیا، اور قاضی کے پاس میں جانے کے بعد میں اس نے جو ہے وہ حد درجے کوشش کری، گواہ بھی پیش کرنے کی کوشش کری، لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، یعنی اس نے اپنی طرف سے گواہ بھی پیش کرے، ثبوت دیے، لیکن اس کے ثبوت اتنے ناکافی تھے، یعنی اس حد تک نہیں پہنچ سکے کہ وہ جو ہے اپنے مقدمے کو، اپنی بات کو رکھ پاتا، اپنی بات کو ثابت کر پاتا، ثابت نہیں کر سکا وہ اپنی بات کو، تو پھر اس کے بعد میں مرد کو قسم کھلوائی جائے گی، اور قسم کھلوانے کے بعد میں 5 مرتبہ قسم کھلوائے گی، اور 5ویں مرتبہ قسم کھلوانے کے بعد میں 5ویں مرتبہ جو وہ قسم کھائے گا وہ یہ کھائے گا، میں نے اس کو دیکھا ہے زنا کراتا ہوا، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگا، اس کا معاملہ نبٹ گیا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ لڑکی، اسے قسم کھلوائی جائے گی، تو وہ لڑکی قسم کھائے گی 5 مرتبہ، 5ویں مرتبہ میں وہ بھی یہ کہے گی کہ اگر میں نے زنا کرایا ہو تو مجھ پر بھی اللہ کا قہر و غضب، اللہ کی لعنت نازل ہو۔ اب دونوں نے قسمیں کھا لی، مرتبہ مطلب جو اس کا مین مقصد تھا وہ ثابت نہیں ہو پایا تھا، ادھر مرد نے بھی قسم کھا لی، ادھر عورت نے بھی قسم کھا لی، تو ایسی صورت میں یہ لعان کی قسم ہوتی ہے، لعان کا معاملہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یا تو وہ اس کو طلاق دے دے مرد، اور یا جو ہے وہ قاضی جو ہے ان دونوں کے درمیان علیحدگی کرا دے، جدائی کروا دے، تو یہ ہوتا ہے لعان۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے درمیان نہیں ہونی چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کی طرف کو لے کر کے جائیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کی اندر لے کر کے جائیں، تاکہ ہمیں دین کی صحیح معلومات ہو، ہم نہ جانے انجانے میں کتنی چیزوں سے انجام ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پریشانی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایسے ہمارے بہت سارے بھائی پریشان ہوتے ہیں اپنے وزن کو لے کر، بہت سارے مرد ہیں، بہت ساری عورتیں ان میں کہ جن کا کپڑا اچھا نہیں لگتا ہے، رشتے ہیں، رشتے فیل ہو جاتے ہیں، لڑکے کو دیکھنے آئے دبلا تھا جو ہے کینسل کر گئے، یا لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئے اور اس کے بعد میں اس کی صحت زیادہ نہیں تھی، 35-40 کلو کا وزن تھا، وزن صحت زیادہ نہیں تھی، جس سے کپڑا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، تو وہ لڑکے والے آئے دیکھنے کے بعد میں اس کو دبلے پن کی وجہ سے منع کر گئے۔ یا شادی بیاہ میں یا پارٹی وغیرہ میں ہم جاتے ہیں، کپڑا بہت اچھے سے اچھا قیمتی سے قیمتی پہنتے ہیں، لیکن تب بھی ہم جو ہے وہ اچھے نہیں لگ پاتے ہیں، تو میں آپ کے لیے ایک نسخہ لے کر
का है, बेहतरीन नुस्खा, जबरदस्त काम करेगा ये आपके ऊपर। तो आपने अगर लाखों लाखों रुपए भी खर्च कर दिए हैं डॉक्टरों के हकीमों के चक्कर लगाते हुए, एक मरतबा इसको इस्तेमाल करें, गारंटेड नुस्खा, जबरदस्त काम करेगा आपके ऊपर। पहले वजन तोल लें, फिर उसके बाद में 1 महीना दवाई को इस्तेमाल करें, 5 से 10 किलो वजन इंशाल्लाह आपका बढ़ेगा, बेहतरीन कामयाबी आपको हासिल होगी।